الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، مال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو ایک نعمت بنایا ہے، اپنا فضل بنایا ہے. اس لیے انسان کے پاس اگر مال ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. چاہے جتنا بھی مال ہو، کسی کے پاس کم ہوگا، کسی کے پاس زیادہ ہوگا، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. ہر ایک چاہے کہ اس کے پاس زیادہ ہو جائے، نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے جس کے مقدر میں جتنا لکھا ہے اتنا مال اسے ملتا ہے. البتہ اللہ کی طرف سے محنت کا حکم ہے. مال حاصل کرنے کے لیے، روزی کمانے کے لیے محنت کرنا یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. لیکن مال ہر محنت کرنے والے کے پاس زیادہ ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا قدرتی نظام ہے جس کو دنیا چاہ کر کے بھی نہیں بدل سکتی ہے. دنیا میں بہت سے انقلاب آئے، جس میں کمیونسٹ کا اور ان کا جو انقلاب آیا، ان کی یہی سوچ تھی کہ سب برابر ہو جائیں، نہ کوئی امیر نہ کوئی غریب، سب کو برابر کر دیا جائے. لیکن ناکام ہو گئے. ایسا ہو نہیں سکتا. جو قدرت کا نظام ہے، جو فطرت کا نظام ہے، اس سے آپ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اس لیے کہ اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے. تو بہرحال مال اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اور اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں. اور جب مال اللہ نے دیا ہے تو مال کے احکامات بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئے. اللہ نے زکوٰۃ فرض کی. اگر مال رکھنے کی اجازت نہ ہوتی تو زکوٰۃ بھی فرض نہ ہوتی. تو پتہ چلا کہ مال رکھنے کی اجازت ہے، تبھی تو زکوٰۃ کو فرض کیا. جو ہمارے 5 ارکان ہیں اس میں سے زکوٰۃ ایک اہم فرض ہے، اور ایسے ہی فرض ہے جیسے کہ نماز فرض ہے. ہم بڑا فرق کرتے ہیں نماز میں اور زکوٰۃ میں، لیکن فرق کرنے کی چیز نہیں ہے. جیسے نماز فرض ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ بیان کرتا ہے. اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ. تو بار بار قرآن اس کو دہراتا ہے تاکہ ایمان والے یہ سمجھ لیں کہ صرف نماز پڑھیں، خوب پڑھیں، تہجد بھی، اور زکوٰۃ نہ دیں تو کام نہیں چلے گا. فرض ہے. جیسے نماز فرض، جیسے روزہ فرض، ویسے ہی زکوٰۃ بھی فرض، ویسے ہی حج بھی فرض. جو بھی ان میں سے کسی کو چھوڑے گا وہ گنہگار ہوگا، فاسق ہوگا، فاجر ہوگا. اور ان میں سے کسی کا انکار کر دے گا تو کافر ہوگا. کوئی کہے کہ نماز کو مانتے ہیں، زکوٰۃ اوقات کو نہیں مانتے ہیں. بہت سے لوگ بہت سی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ یہ مولویوں کا بنایا ہوا ہے اور یہ ہے وہ. نہیں، مولوی کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ مولوی تو صرف بتاتا ہے، بناتا نہیں ہے. اس کی حیثیت تو بس یہ ہے کہ اس بیچارے نے مدرسے میں پڑھا، ان کتابوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی آئی ہیں ان کو پڑھ کر کے بتا دینا ہے. وہ کچھ بنا نہیں سکتا ہے، بنانے کا کام نہیں ہوتا ہے اس کا. تو بہرحال ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ جیسے زکوٰۃ نماز فرض، ویسے ہی زکوٰۃ فرض. اب دو جو اسلام کے ارکان ہیں ان میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے. ایک زکوٰۃ میں، دوسرے حج میں. دونوں میں بڑی کوتاہی ہے. کیوں؟ دونوں میں مال خرچ ہوتا ہے.
اور مال کی محبت ہر شخص کے دل میں رچی بسی ہے، اور اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ مال کی محبت ایمان والے کے دلوں سے نکلے، ان کے اندر سے بخل ختم ہو۔ اسی لیے زکوٰۃ کا حکم دیا، صدقہ خیرات کے فضائل اتنے بیان کیے، اور صحابہ نے نمونہ بن کر کے دکھایا کہ ان کے دلوں میں کیا مال کی حیثیت تھی۔ تو اس لیے مال ہے بڑی قیمتی چیز، لیکن اس کی محبت ایسی نہ بس جائے کہ ہم اس مال دینے والے ہی کو بھول جائیں، ہم اس رازق کو بھول جائیں جو رزق دیتا ہے، اور ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ مال تو ہمارا ہے، ہم اس کو رکھیں گے، جیسے چاہیں گے خرچ کریں گے، جو چاہیں گے کریں گے، ہم چاہیں زکوٰۃ دیں چاہے نہ دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کا حکم ہے، ماننا پڑے گا، اور جو اللہ کا حکم توڑے گا تو اللہ کی طرف سے سزائیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی یعنی مال جمع کر کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو فرمایا اللہ علیہ وسلم سے کہ فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی آپ خوشخبری سنا دیجئے کہ آنے والے دن میں تمہیں پتہ چلے گا کہ جو مال میں اللہ کا حکم تھا اس کو پورا نہیں کیا تو اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو مال میں زکوٰۃ جو ہے فرض کی گئی ہے۔ اب اتنا آسان معاملہ ہے دین کا، اسلام کا، کہ اگر کوئی بھی غور کرے تو آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ جو فرض کی گئی ہے وہ سب پر نہیں فرض کی گئی۔ زکوٰۃ کا ایک نصاب بنایا شریعت کہ اتنا مال ہوگا تبھی زکوٰۃ فرض ہے، اس کے لیے نصاب بنایا، سونے اور چاندی کو اس کا کہہ لیجیے ایک معیار مقرر کر دیا کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے، یا اس کی مالیت، یعنی نہ آپ کے پاس سونا ہے نہ چاندی ہے، لیکن آپ کے پاس کیش اتنا ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے۔ اور آج کل کے زمانے میں اگر دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ 50 سے 60% لوگ، بلکہ 80 تک پہنچ جائیں گے جن پر زکوٰۃ واجب ہے، گاؤں سے لے کے شہر تک، اس لیے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہی کیا ہوگی، بہت معمولی ہوگی، 40-50 ہزار 60 ہزار جو بھی ہو، یعنی 1 تولہ سونا سے بھی کم ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت۔ تو ہم سونے کو چھوڑ کر کے چاندی پہ آئیں گے، تو چاندی سے ہمارا نصاب مقرر ہوگا کہ اگر ہمارے بینک میں 1 لاکھ روپے جمع ہے اور وہ ہماری ضرورت سے فارغ ہے، ہماری ضرورت سے وہ فارغ ہیں، ہماری ضرورت اصلیہ سے کسی ضرورت کے لیے نہیں ہے، اب اس پر سال اگر گزر جائے گا، یعنی شریعت نے کتنی چھوٹ دی، یہ نہیں کہا کہ بس جیسے ہی آپ صاحب نصاب ہوئے دو، شریعت نے کہا آپ صاحب نصاب ہوئے، آپ کے پاس نصاب کے بقدر مال جمع ہو گیا، اب وہ مال اگر 1 سال تک آپ کے پاس رہتا ہے، یعنی پہلے رمضان کو اگر آپ صاحب نصاب ہوئے، اگلے سال رمضان کی 1 تاریخ تک اگر وہ مال آپ کے پاس رہا تو اب زکوٰۃ فرض ہے۔ کتنی چھوٹ ہے شریعت کی طرف سے کہ 1 سال بعد آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، جب آپ صاحب نصاب ہوئے اس دن سے۔ پتہ چلا کہ ابھی آپ صاحب نصاب ہوئے، بیچ میں مال خرچ ہو گیا، ختم، کوئی نصاب نہیں، کوئی زکوٰۃ فرض نہیں، پھر آپ کے پاس مال آیا پھر خرچ ہو گیا، کوئی آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں، زکوٰۃ ہی فرض نہیں۔ جب 1 سال آپ کے پاس وہ ٹھہر جائے تب لگے گا کہ نہیں آپ صاحب نصاب ہو گئے، صاحب نصاب ہو گئے تو اب آپ پر شریعت کہتی ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ کتنی فرض ہے؟ کتنی فرض ہے بھائی؟ آپ سرکار کا ٹیکس پتہ ہے آپ کو؟ سرکار کا جو ٹیکس ہے ہمارے ملک میں وہ 2.5 لاکھ تک چھوٹ ہے، 2.5 لاکھ پہ کوئی آپ سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ چلیے 2.5 لاکھ سے لے کے 5 لاکھ تک پر 5% دینا ہے آپ کو، پھر اس کے بعد 5 سے لے کر کے 10 لاکھ اگر آپ کی سالانہ آمدنی ہے تو آپ کو 20% دینا ہے، اور اگر آپ 10 لاکھ یا اس سے زیادہ کی آپ کی سالانہ آمدنی ہے تو 30% دینا ہے ٹیکس سرکار کو۔ کتنا دینا ہے اندازہ ہے آپ کو؟ یعنی اگر آپ کے پاس 1 لاکھ ہے تو سرکار کو 30,000 دینا پڑے گا اس میں سے، اتنا ٹیکس ہے سرکار کا۔ اور شریعت نے کتنا معاملی رکھا، اتنا معاملی رکھا کہ غریب بھی دے تو وہ کچھ نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، صرف 2.5% کہ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں،
2,500 روپے آپ اللہ کے نام پہ نکال دیجئے، آپ کا پورا مال پاک صاف ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے وہ چیز جو آپ کے مال کو پاک صاف کر دے۔ زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں پاک کرنے کی۔ تو وہ گندا مال ہوتا ہے۔ جب ہم 2.5% نکال دیں گے تو 1,00,000 روپے کا مال اللہ کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں بالکل پاک صاف ہو گیا۔ آپ اس کو اپنے اوپر خرچ کریے آرام سے۔ اور بڑے فائدے اس کے شریعت میں بیان کیے گئے کہ اگر آدمی 2.5% اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے خوشی سے نکال دے گا تو اب اس کا مال محفوظ ہو گیا، اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ اب اس میں کسی طرح کا خطرہ، آگ لگنے کا، جلنے کا، چوری کا، اس سے تمام چیزوں سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا، کیونکہ اللہ کا حکم نکال دیا آپ نے، اللہ نے اس کو اب پاک کر دیا۔ اب وہ محفوظ مال ہو گیا، اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ اور نہیں نکالا تو حدیث میں آتا ہے کہ زکوٰۃ کا مال تھوڑا بھی ہوگا تو سارے مال کو برباد کر دے گا۔ اب وہ دوسرے مال کو بھی خراب کرے گا، کوئی بیمار پڑے گا، کوئی حادثہ ہوگا، کہیں کوئی نقصان ہوگا۔ پتہ چلا کہ نکالنا آپ کو 2.5% تھا، 2.5% تو آپ نے نکالا نہیں، اللہ نے دوسرے راستے سے 50% کہو 100% نکال لیا کہ جو آپ کے پاس تھا وہ بھی ڈوب گیا اور آپ قرضے میں چلے گئے۔ تو فائدہ کس میں ہے؟ غور کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے جو احکامات ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو مجھے قرض حسنہ دے دے۔ اللہ کو کیا مال کی ضرورت ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے مجھے قرض دو قرض حسنہ۔ مطلب کیا ہے کہ میرے جو غریب بندے ہیں ان پر خرچ کرو تو گویا کہ مجھے قرض دے رہے ہو، اور یہ قرض تمہیں اس کا کئی گنا لوٹایا جائے گا۔ کئی جگہ اللہ نے قرآن میں اس کی مثالیں دیں۔ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بس ایسی ہی مثال ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، جیسے تم ایک دانہ ڈالو اس سے ایک بالی ہو گئے اور اس میں کتنے دانے نکل آئے۔ تو ایک دانہ آپ نے ڈالا اور اس سے بالی نکلی تو اس میں 70 دانے تھے۔ تو 1 روپیہ آپ نے اللہ کے لیے خرچ کیا، اللہ آپ کو دوسرے راستے سے کتنا دے گا اس کا اندازہ نہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ کو اللہ نے ایسے ہی فرض کیا ہے جیسے نماز فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے۔ ہم روزہ رکھ لیتے ہیں اس لیے کہ اس میں پیسہ نہیں خرچ ہوتا، بدن ہی خرچ ہوتا ہے، بخالت ہے نا، یعنی کنجوسی تو ہمارے اندر رچی بسی رہتی ہے۔ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں کہ چلو اس میں پیسہ نہیں خرچ ہوتا، لیکن جہاں مال نکالنے کا وقت آتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور یہی تو اللہ چاہتا ہے، یہی چاہتا ہے کہ یہ جو تمہارے دل میں محبت بس گئی ہے نا، نکالو اس کو، یہ مال رہے گا نہیں، چھوڑ کے جانا ہی پڑے گا، اس کو دوسرے ہی استعمال کریں گے، اس لیے اس مال میں اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ تو ہر ایک انسان کو غور کرنا ہے، علماء سے مل کر کے مسائل معلوم کرنا ہے کہ جس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ضرور ادا کرے، ورنہ 2.5% اگر وہ چوری کرے گا تو کئی % اس کو دوسرے راستے سے دینا پڑے گا۔ اس کا جو ہے وہ انسان جو ہے اندازہ لگا لے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اور آپ جو ہے ایمان والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کا جو بھی حکم ہے وہ ہماری سر آنکھوں پر ہے۔ اللہ نے کہا کہ 2.5% نکالے ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے تو نکالنا ہے۔ اب یہ ہے کہ کن کن مالوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ 4 قسم کے مال ہوتے ہیں جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے نا۔ ایک تو فرض یعنی واجب ہونے کے لیے شرطیں ہیں کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو۔ یہ 4 شرطیں تو ہوتی ہیں اس کے واجب ہونے کے لیے، کہ بالغ نہیں ہے تو بھی نہیں ہے، بیچارہ مجنون ہے، عقل مند نہیں ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، اور اس کے بعد جو ہے صاحب نصاب ہو۔ تو صاحب نصاب کیا ہے وہ آپ سمجھ گئے۔ اب اس کے بعد جو ہے کن مالوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ مال 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ سونا اور چاندی، یہ شریعت کی طرف سے متفق چیز کہ سونا اور چاندی میں زکوٰۃ واجب ہے، اگر وہ سونا 7.5 تولہ یا چاندی 52.5 تولہ۔ اس کے علاوہ تیسری چیز جو ہے وہ کیش، ہمارے پاس جو بھی کیش ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کیش پر۔
اور چوتھی چیز ہے مال تجارت، جس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ مال تجارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی مال ہے، نہیں، مال تجارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مال جو بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو۔ ہر وہ مال جو کس نیت سے خریدا جائے؟ بیچنے کی نیت سے خریدا گیا مال جو ہے مال تجارت کہلاتا ہے۔ یعنی آپ کی دکان ہے، اب آپ کی دکان میں تو بہت سی چیزیں ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے بہت بڑا فریج لگا رکھا ہو، پنکھے لگا رکھے ہوں، اے سی لگا رکھی ہو، تو اس پر تھوڑی زکوٰۃ ہوگی۔ جو چیز بیچنے کی نیت سے آپ نے رکھی ہے دکان میں، اسی پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو ہر وہ مال جو بیچنے کی نیت سے خریدا جائے وہ مال تجارت ہوتا ہے۔ اب اس میں ساری چیزیں آ گئی۔ آپ زمین خریدتے ہیں، اگر زمین آپ نے 1 کروڑ کی بھی خریدی، بیچنے کی نیت نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی اس پہ۔ لیکن اگر آپ نے نیت کر لی کہ ہم یہ زمین بیچیں گے، پلاٹنگ کی نیت کی، خریدی، آپ کی ملکیت میں آ گئی، اب وہ مال تجارت ہو گیا، اس پر آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے اسی لیے خریدا کہ نہیں چلو دیکھیں گے آگے چل کے، اس میں گھر بنا لیں گے، کوئی دکان بنا لیں گے، کچھ کر لیں گے، ٹھیک ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے جتنی مالیت کی وہ زمین ہو، نیت پہ معاملہ ہے۔ اگر آپ نے تجارت کی نیت سے خریدا ہے تبھی اس میں زکوٰۃ دینا ہے، ورنہ زکوٰۃ شریعت نہیں دے گی۔ اسی طرح مکان ہے، آپ ایک مکان آپ نے رہنے کے لیے خریدا، ایک مکان اور بک رہا تھا، وہ بھی آپ نے خرید لیا، تو اگر آپ نے اس لیے خریدا کہ اس مکان کو خرید کے بیچیں گے، مال تجارت ہو گیا، تب تو آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اور اس لیے آپ نے خریدا کہ مکان خرید لیتے ہیں، کرائے پہ دے دیں گے، تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ اب کرائے سے جو آمدنی ہوگی وہ صاحب نصاب، اگر نصاب کو پہنچ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا تو آپ کے 10 مکان ہوں گے تب بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ گاڑیاں ہیں، آپ گاڑی خریدیں، 1 نہیں 10 گاڑیاں آپ کے پاس ہیں، لیکن اگر آپ گاڑی اس نیت سے خرید رہے ہیں کہ اس گاڑی کو خرید کے پھر بیچیں گے ہم اچھے دام میں، زکوٰۃ میں آ جائے گی وہ۔ اور اگر اس لیے خرید رہے ہیں کہ نہیں ہم سواری کریں گے، شوق ہے، 2-4 گاڑیاں رکھیں وہ کوئی بات نہیں، شریعت آپ پر کوئی زکوٰۃ نہیں مقرر کرتی۔ تو شریعت کی طرف سے بڑی چھوٹ ہے، مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت نے کتنی چھوٹ دی ہے زکوٰۃ کے اندر کہ آپ صاحب نصاب ہو جائیں، 1 سال گزر جائے، 1 سال کے بعد شریعت کہتی ہے کہ اب آپ کے پاس اگر اتنا مال ہے آپ جوڑ لیجئے، 2.5% نکال لیجئے، کتنا نکلتا ہے؟ آپ کے پاس اگر 2 لاکھ روپے ہیں، 5,000 روپے کل دینے پڑیں گے۔ ایک غریب آدمی بھی خوشی سے دے دیتا ہے کہ میرے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، کیا کریں گے، کہیں ضرورت پڑی کسی کو 10,000 دے دیا، اتنا تو نارمل نکالتا ہے انسان، ایسے ہی دے دیتا ہے ضرورت مندوں کو۔ تو شریعت تو اس سے زیادہ نہیں آپ کو حکم دے رہی ہے، 2.5% کا دے رہی ہے آپ کو، تو کتنا نکالنا پڑے گا بھئی؟ آپ کے پاس 8 لاکھ ہو گئے، 20,000 دینا پڑے گا، کتنا معمولی شریعت لے رہی ہے۔ تو یہ ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے کہ اپنے مال کا صحیح حساب رکھیں، اور 2.5% ہمیں نکالنا ہے۔ اور زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ملکیت سے، جو مال جس کی ملکیت میں ہوگا اسی پر زکوٰۃ واجب۔ اب چونکہ یہاں مسئلہ زیورات کا آتا ہے، عام طور سے ایسا ہوتا ہے، بیچارہ شوہر ہے وہ غریب ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کہیں نوکری کرتا ہے، اس کے پاس سال میں اتنا پیسہ کبھی جمع ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، یا جمع بھی ہوتا ہے تو خرچ ہو جاتا ہے، تو اس پر تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ لیکن پتہ چلا کہ اس کی بیوی نے اتنے زیور رکھے ہیں دبا کر کے کہ جو پہنچ جاتے ہیں 7.5 تولے، تو اب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب ملکیت بیوی کی ہے تو بیوی پر واجب ہوگی، یعنی وہ اپنے سسرال سے زیور لائی ہے یا اس کو یہاں سے ملے، ہے نا، یعنی وہ اپنے مائکے سے زیور لاتی ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ شوہر کے گھر سے ملتے ہیں، شوہر کے گھر سے جو زیورات ملے ہیں اگر شوہر کے گھر والوں نے اس کو دے دیا کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے تمہارے ہیں تو اس کے ہو گئے، وہ بھی اس کی ملکیت میں، اگر نہیں دیے تو جیسے ہوتا ہے بعد میں واپس بھی لے لیا جاتا ہے طلاق کے، اس لیے کہ ملکیت میں نہیں دیا تو واپس لے لیں گے، وہ شوہر کے یا اس کے گھر والوں کے ہیں۔ یا مہر میں دے دیا تو بیوی کا ہو گیا، مہر میں دینے کے بعد واپس نہیں لے سکتے۔ تو مسئلے معلوم کریں، تو جس کی ملکیت اس پر واجب، یعنی اگر بیوی کے پاس سونا ہے تو بیوی پر زکوٰۃ واجب، شوہر سے نہیں پوچھو گی اللہ کے ہاں، شوہر نہیں ذمہ دار ہے، تو شوہر پر واجب نہیں ہوگی، بیوی پر واجب ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، بیوی کہے گی ہمارے پاس پیسہ کیا ہے، ہم کہاں سے دیں، تو نہیں دے سکتی ہو تو زیور بیچ کے دو، بھائی اتنا زیور تم نے رکھا ہے اس میں سے تھوڑا سا بیچو، دے دو، تھوڑا تھوڑا کم ہوتا رہے گا تو زکوٰۃ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور نہیں دے سکتی ہو، شوہر دے دے تو کوئی حرج نہیں، شوہر دے دے تو جائز ہے، لیکن وہ اپنی خوشی سے دے سکتا ہے، اور نہیں دے گا تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی، پکڑ بیوی کی ہوگی۔ جو مالک
اسی پر زکوٰۃ واجب۔ تو اس مسئلے کو یاد رکھنا ہے۔ تو اگر بیوی کے پاس ہے یا تو وہ زیور بیچ کر کے دے یا اتنا سونا نکال کر کے دے دے، وہ جتنا بنتا ہے اس کا دے دے 2.5% وہ، اور معاملہ ختم۔ اب دھیرے دھیرے وہ سونا کم ہو جائے گا، نصاب سے کم ہو جائے گا تو زکوٰۃ اس پر نہیں ہوگی۔ اور بھی بہت سے مسائل ہیں۔ تو بہرحال یہ 4 چیزیں ہیں، ایک تو جو ہے کیش ہے ہمارے پاس، یا سونا چاندی ہے، یا مال تجارت ہے، ان 4 چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ باقی ایک مسئلہ جانوروں کا، مویشی کا آتا ہے تو وہ ہمارے یہاں ہو نہیں پاتا ہے، اس کے جو احکام ہیں وہ یہاں عام طور سے لاگو نہیں ہو پاتے ہیں، بہت کم کہیں ہوں تو ہو سکتا ہے، لیکن نہ اتنے جانور ہوتے ہیں، نہ جانور کے احکامات ہمارے یہاں پورا ہوتے ہیں۔ تو وہ سعودی وغیرہ میں ہوتے ہیں جو اتنے جانور رکھتے ہیں اور وہ چرتے ہیں سال بھر، تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہاں چونکہ انہی چیزوں میں زیادہ مسائل ہیں، تو اس پر غور کریں کہ جس کے پاس بھی اتنی مالیت ہے، ہر آدمی اللہ کا حکم پورا کرے، زکوٰۃ نکالے، زکوٰۃ کو ایسے ہی فرض سمجھے جیسے نماز پڑھنے کو فرض سمجھتا ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو اس کا مال برباد ہوگا، دوسرے راستے سے اس کا نقصان ہوگا، روئے گا، تو پھر اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری جبھی لی ہے جب آپ اس کا مال میں حکم پورا کریں گے۔ تو 2.5% ہم سب نکالیں گے انشاءاللہ، اور پورا حساب لگا کر کے نکالیں۔ ہمارے یہاں کیا ہے، بہت سے لوگ کیا ہے، رمضان میں کوئی چندہ لینے آیا، اس کو دے دیا 5,000 10,000 2,000 1,000 دے رہے ہیں زکوٰۃ کی نیت سے، اور پتہ چلا کہ حساب تو لگایا ہی نہیں آپ نے۔ حساب لگائیں نا، ایک ایک چیز کا حساب لگائیں، ایسے انداز سے نہیں چلتا ہے۔ آپ اپنا لینا ہوتا ہے تو بڑا حساب لگاتے ہیں، فیکٹری کا ایک ایک حساب رکھتے ہیں، اللہ کو دینے کا نمبر آ رہا ہے تو بس صحیح سے ہی چل رہا ہے کام، ایسے نہیں چلے گا۔ پتہ چلا 1 روپیہ بھی آپ کے پاس زکوٰۃ کا رہ گیا تو وہ آپ کے لاکھوں روپے کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ حساب لگائیں، جوڑیں، اور ایک ایک پیسے کا۔ اب اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے، اکثر لوگوں کو ایک تو چونکہ مسائل نہیں معلوم ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، تو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کب ہم صاحب نصاب ہوئے۔ اکثریت ایسی ہوگی جس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم کب صاحب نصاب ہوئے۔ جیسے لڑکے کو پتہ نہیں چلتا کب بالغ ہوا، ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، بہت دن کے بعد پتہ چلتا۔ ایسے ہی صاحب نصاب بہت ہو جاتے، پتہ ہی نہیں چلتا اس کو۔ چلو نہیں پتہ چلا تو شریعت نے اجازت دی کہ جب آپ کو ہوش آیا، جب کسی عالم سے آپ نے سنا مسئلہ، جب آپ کو پتہ چلا، اب سے آپ مقرر کر لیں کہ اب ہم ہر سال کس مہینے کی کس تاریخ کو نکالیں گے۔ یعنی رمضان ضروری نہیں ہے، رمضان میں تو لوگ عام طور سے نکالتے ہیں فضائل کی وجہ سے، لیکن رمضان ضروری نہیں ہے۔ جب آپ صاحب نصاب ہوئے اسی سے 1 سال جوڑیں گے ہم آگے۔ نہیں پتہ ہے، چلیے آپ جوڑ لیں، اور چاند کے مہینے سے سال پورا ہوتا ہے شریعت میں، کوئی بھی حکم ہوگا تو ہم نے جوڑ لیا۔ اب ہم تاریخ بھی مقرر کر لیں، ہر سال ہم سوچتے ہیں رمضان میں نکالیں گے۔ بھائی رمضان میں نکالو گے تو رمضان تو 30 دن کا 29 دن کا ہوتا ہے، کب نکالو گے آپ؟ ایک تاریخ طے کر لو کہ ہم ہر سال رمضان کی پہلی تاریخ کو نکالیں گے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ جب ہم صاحب نصاب ہو گئے تو اب بیچ میں بہت سے مال آتے جاتے رہتے ہیں۔ اب جتنا مال ہمارے پاس ہوگا اس پورے مال کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی آخر میں ہم کو۔ تو اگر ہم نے تاریخ مقرر نہیں کی، پتہ چلا کہ اس سال رمضان کی پہلی تاریخ کو نکال دیا، اگلے سال 15 تاریخ کو نکالا، اب بیچ میں مال آ رہا ہے تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ اب پتہ چلا کہ پہلی تاریخ آپ نے طے کر لی، تو پہلی تاریخ سے پہلے آپ کے پاس 1 لاکھ تھا تو 1 ہی لاکھ کی آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب چاہے آپ 15 تاریخ کو بھی نکالیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں بھی نکال سکتے ہیں، پہلے بھی نکال سکتے ہیں، لیکن اب نکالیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پہلی رمضان تک ہمارے پاس کتنا پیسہ تھا، اور اس میں قرض تو نہیں ہے۔ اگر کسی کا آپ نے قرض لے رکھا ہے اس کو نکال دیجئے، سائڈ کریے کہ بھائی اتنا قرض فلاں کو دینا ہے، تو 1 لاکھ میں سے 10,000 20,000 جو قرض ہے وہ کم ہو گیا، یا آپ کمپنی چلاتے ہیں، فیکٹری چلاتے ہیں، آپ کو ملازمین کی تنخواہ دینی ہے، وہ نکال دیجئے، سائڈ کر دیجئے، جو چیزیں ہیں اس کو نکال لیجئے۔ اب دیکھیے کتنا بچا، اتنا آپ اس پر 2.5% آپ کو نکالنا پڑے گا۔ تو تاریخ بھی ہم طے کر لیں اپنے کہ اس تاریخ کو ہمیں نکالنا ہے۔ اب پتہ چلا 1 تاریخ کو آپ کو زکوٰۃ نکالنی تھی، 2 تاریخ کو آپ کو 1 کروڑ روپے مل گئے، کوئی بات نہیں ہے، شریعت نہیں کہے گی کہ 1 کروڑ کی زکوٰۃ نکالیے آپ، اس لیے کہ 1 تاریخ آپ کی طے تھی، 1 تاریخ تک آپ کے پاس 1 ہی لاکھ تھا تو 1 ہی لاکھ کی آپ نکالیے، دوسرے دن آپ کو مل گئے، اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن طے کر لیں ہم، تو اس سے فائدے بھی ہیں آپ کے کہ جو ہے بعد میں اگر کوئی، اب ہم انداز سے رکھتے ہیں 15 کو نکال لیں گے، 10 کو نکال لیں گے، پتہ چلا کہ جو ہے اس میں بیچ میں مال آ گیا تو اب پریشان ہے اندر سے کہ یار یہ کیوں اس ٹائم آ گیا، اب اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ تو آپ نے تاریخ طے نہیں کی، تاریخ طے کر لے تو اس طرح کے مسئلے نہیں ہوتے۔ تو یہ مسئلے ہیں۔ اسی طرح سے زکوٰۃ دینے کا مسئلہ ہے کہ کسے دیں، تو دینے میں بس ایک جو ہے اصول ہمیں یاد رکھنا ہے
کہ ہم شریعت کہتی ہے کہ اپنے اصل اور فرع کو نہیں دے سکتے ہیں، اصل اور فرع کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اصل کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے باپ، دادا، پردادا، ماں، نانی، پرنانی ان کو نہیں دے سکتے، یہ ہمارے اصل ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے فرع کا مطلب ہوتا ہے اپنا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی ان کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا ہے، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی ہے، اور کوئی صاحب نصاب ہو، یعنی بیوی شوہر کو دے نہ دے اس میں اختلاف ہے، لیکن بہرحال شوہر بیوی کا مسئلہ۔ اور اسی طرح سے جو ہے صاحب نصاب، جس کے پاس اتنا مال ہے جو خود زکوٰۃ نکال سکتا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باقی سب کو دے سکتے ہیں۔ اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں، اپنے چچا کو دے سکتے ہیں، اپنے سالے کو دے سکتے ہیں، اپنے ساس سسر کو دے سکتے ہیں، اپنے ماموں کو دے سکتے ہیں، اپنی پھوپھی کو دے سکتے ہیں، سب کو دے سکتے ہیں۔ اور رشتہ دار ترجیح میں ہیں کہ سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا، قریبوں کا ہے، کہ جو آپ کے قریب ہیں، پتہ چلا کہ ایک بھائی بڑا مالدار ہے، ایک بھائی بڑا غریب ہے، اب وہ آپ سے مانگے گا تو دیں گے، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو دیجئے اس کو۔ اور شریعت نے بڑی آسانی رکھی، آپ کو زکوٰۃ دینا ہے تو کہیے مت کہ یہ لو زکوٰۃ، نہیں، بالکل مت کہیے اس سے۔ آپ کو زکوٰۃ نکالتے وقت نیت کرنی ہے، نیت کر کے آپ کے پاس جتنی زکوٰۃ کا الگ کر دیجئے، اور اس میں سے آپ کسی کو ہدیہ بنا کے دے دیجئے کہ لیجئے ہماری طرف سے ہدیہ۔ یہ مت کہیے کہ زکوٰۃ ہے، اس کو بے عزت کرنا چاہتے ہیں، نہیں، بتائیے مت، آپ کہیے کہ یہ ہمارے پاس ہدیہ ہے، آپ لے لیجئے، اس کو خرچ کر لیجئے گا۔ تو نیت آپ زکوٰۃ کی نکالتے وقت کریں گے، جس کو دیں گے اس کو نہیں بتائیں گے کہ زکوٰۃ ہے۔ ہاں، مدرسے میں دے رہے ہیں تو بتا کر کے دیں کہ زکوٰۃ کب ہے، تاکہ وہ اپنے فنڈ الگ رکھتے ہیں، اس میں وہ لکھ لیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ لیکن کسی غریب کو دے رہے ہیں، کسی کے رشتہ دار کو دے رہے ہیں، کسی اپنے کو دے رہے ہیں، اس میں بالکل ظاہر کر کے مت دیجیے، آپ چپکے سے لفافہ بنائیے، کہیے کہ یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، آپ رکھیے، اس کو خرچ کریے، شادی ہے اس میں دے دیجیے، بالکل بتا کر کے مت دیجیے۔ شریعت نے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں تاکہ دوسرے کو ذلیل بھی نہ کریں، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے۔ تو بہت سے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل کو بھی سیکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک